أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج کی اس مجلس میں آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور بطور خاص ناہید بنت الیقین آپا کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موضوع منتخب کر کے دیا کہ میں اس پہ آپ سے بات چیت کروں. بالعموم میں کافی مدت سے موضوعات سے ہٹ کے ہی ایک ویژن شیئرنگ کی میٹنگز جو ہے وہ کر رہا ہوں. بہرحال میں نے چند سلائیڈز اور اپنا جو بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے اس موضوع سے کوئی تھوڑی مطابقت کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ہم اپنا آج کا جو پروگرام ہے وہ 20 منٹ کی تاخیر سے شروع کر رہے ہیں، اور دو اس کے اسباب بنے. کچھ 10-12 منٹ تو ہمیں شہر فیصل پہ روٹ لگا ہوا مل گیا اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا. تقریباً 20-25 منٹ ہم وہاں پر پھنسے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہمارے ساتھ کوئی ٹیکنالوجیکل پرابلم بھی ساتھ چل رہی ہے، تو اس کا جو سلوشن یہاں ساتھیوں نے نکالا تو اس کی وجہ سے بھی چند منٹ اور لیٹ ہو گئی. بہرحال جو آج کا موضوع ہے اس پہ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. بہت ہی ایک بڑی ایک آؤٹ آف دا باکس موضوع ہے کہ ڈونٹ لمٹ یور چیلنجز، چیلنج یور لمٹ. تو اس میں گویا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اس موضوع میں کہ ہماری صلاحیتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو بے حد و حساب صلاحیتوں کے ساتھ اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہماری جو ایبلٹیز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے. اس کی کوئی انتہا اور لمٹ ہے ہی نہیں ہے. بیسکلی انسان ان لمیٹڈ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو انسان ان لمیٹڈ سوچ کی تبدیلی سے ہوتا ہے، اور سوچ کی تبدیلی ہی دراصل انسان کی زندگی کی تبدیلی ہے. کہتے ہیں کہ ایک کمہار جو ہے وہ پتہ نہیں شہر کے لوگوں کو کتنا اس کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، وہ مٹی گوندھ کر
اس سے برتن بناتے ہیں، اور اس کے لیے ایک آلہ اس کے پاس ہوتا ہے جس کو وہ تیزی سے گھما رہا ہوتا ہے، اور اسی کے دوران اس مٹی سے وہ برتنوں کو ایک شکل دیتا ہے۔ تو اس نے مٹی گوندھی اور وہ برتن بنانے کے لیے اپنے اس آلے پہ اس نے رکھی، تو اس کی بیوی آئی اور اس نے پوچھا کیا بنانے کا ارادہ ہے؟ مٹی تو گوندھی ہوئی ایک جیسی ہوتی ہے، اسی سے وہ مختلف چیزیں بنا سکتا ہے۔ تو کمہار نے کہا کہ میں حقہ بنانا چاہتا ہوں، آج کل حقے کافی بک رہے ہیں، اس سے میں کچھ آمدن ہو جائے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میری مانو تو حقہ نہ بناؤ، تم سراہی بناؤ۔ سراہی بناؤ گے تو گرمیاں آ رہی ہیں، پانی کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو لوگ اسے ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ تو کمہار نے تھوڑا سوچنے کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر لیا کہ ہاں، میں حقے کے بجائے میں سراہی بناتا ہوں۔ تو یہ ایک تمثیل ہے اس کے اندر کہ مٹی نے اس سے پوچھا کمہار سے کہ تمہارے ارادے میں کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ تو اس نے کہا میری سوچ بدل گئی ہے، میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں حقہ بناؤں اور اب میں سراہی بنا رہا ہوں۔ تو مٹی نے کہا کہ تمہاری تو سوچ بدلی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے۔ پہلے میرے اندر آگ جلنی تھی ساری زندگی، لیکن اب تمہاری سوچ کی تبدیلی کے نتیجے میں اب میری ساری زندگی ایک ٹھنڈک کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہ جو سوچ کی تبدیلی ہے، یہی دراصل زندگی کی تبدیلی ہے، اور زندگی کی تبدیلی ہی انسان کی زندگی کو ایک بہت نئی نہج پر لے جاتی ہے، اور وہ انسان جو ایک عام سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اثرات مرتب کرنے والی زندگی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں انسان کی جتنی سوچ بڑی ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی زندگی کا امپیکٹ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے وہ اپنے مقاصد کو اعلیٰ اور عرفہ رکھتا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی کارآمد بننا شروع ہو جاتی ہے، اتنی ہی اس کی زندگی سے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حقیقی کہانی سناؤں، ایک کہ انسان کی سوچ کی تبدیلی سے اور بڑا خواب دیکھنے سے اس کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ کہانی ایسی کہانی ہے، ایک ایسے فرد کی کہانی ہے، ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے کہ جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ جتنا میں خود کو جانتا ہوں، اتنا ہی میں اس کو بھی جانتا ہوں، کہ جس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، جس نے میٹرک تک بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کی، پھر وہ کراچی آ گیا، یہاں محنت اور مزدوری کرتا رہا، اور اس محنت اور مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتا بھی رہا، پھر اسے ایک بہت اچھی جاب مل گئی، اور کئی سال 10-11 سال جاب کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ وہ معاشرے کے کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرے۔ اس نے اپنی وہ جاب چھوڑ دی، ایک چھوٹا سا کام شروع کیا۔ جب اس سے کچن چلنا شروع ہوا تو وہ کام اپنے بھائی کے حوالے کیا، اور وہ اس سفر پر نکل کھڑا ہوا کہ مجھے معاشرے میں کچھ ایسا کام کرنا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند،
وہ اس پہ بلیو کرتا تھا کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جتنا مقدر کیا ہوا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا، اور جتنے بھی بڑے خواب ہیں وہ ہمیشہ بہت چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کا سفر جتنا بھی لمبا ہو، آپ نے یہاں سے امریکہ جانا ہو یا حرم میں جانا ہو یا دنیا میں جہاں بھی جانا ہو، آپ کا سفر ہمیشہ ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ آپ کے ذہن میں منزل کتنی دور ہے۔ جتنی دور آپ نے جانا ہوگا اسی کے لحاظ سے آپ اپنے سفر کے ذرائع تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے گھر سے آپ نے یہاں اس مجلس کے لیے آنا تھا تو آپ نے اسی کے مطابق ذرائع اختیار کیے، لیکن اگر آپ کو کسی دوسرے ملک کا سر صدر پیش ہو تو پھر آپ کو ایک ویزا بھی حاصل کرنا ہوتا ہے، پھر آپ ایئر ٹکٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ اس سفر کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ تو اس نوجوان نے جو اپنا سفر کا آغاز کیا تو اس نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک استاد 25 بچوں اور 25,000 روپے سے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا۔ اس نے اپنی 2 ویلیوز بنائی کہ یہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس سے کوئی اپنا مالی فائدہ وابستہ نہیں رکھے گا، اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کافی اس کو برکت دے دی، اور اس وقت 400 اسکول اس ادارے کے چل رہے ہیں، اور پھر اس میں وہ جو بچوں کی تعداد ہے وہ 1,18,000 ہے۔ جو ایک استاد تھا وہ 5,900 تک چلے گئے۔ جس وقت اس نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت اس کا ایک نوجوان اسے ملا جسے وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے گیا اور اس کو دعوت دی کہ وہ بھی اس کام میں شریک ہو جائے۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس فرد نے اس کو بتایا کہ میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر 1,00,000 بچے پڑھتے ہوں گے اور 5,000 استاد کام کرتے ہوں گے۔ گویا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا انسان کا خواب بڑا ہوتا ہے اتنے ہی اس کے ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں آج آپ کو بہت ہی اس کی اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ 130 بلڈنگز ہیں جو اس ادارے نے بنائی ہیں۔ ان میں سے چند کی میں ایک تصاویر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان اداروں کی تصاویر ہیں، اور اب الحمدللہ لوگ شہروں سے دیہاتوں کی طرف اس وجہ سے منتقل ہو رہے ہیں کہ وہاں تعلیم اچھی بھی ہے اور معیاری بھی ہے اور سستی بھی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فرد بھی، معاشرے کے اندر عام سے زندگی گزارنے والا فرد بھی، اگر کسی کام کو کرنے کا عزم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک بہت بڑی برکت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، دراصل یہ میں نے آپ کو اپنی کہانی سنائی ہے کہ ایک عام فرد کے طور پہ میں نے اس ادارے ریڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ چونکہ میرا ڈریم بڑا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کے اندر ایک بہت بڑی برکت دے دی، اور اس وقت میں نے 20 سال اس ادارے کے اندر جدوجہد کی، اور پھر میں نے اپنی ایک متبادل ٹیم پلیس کی، ان کے اس ادارے کو ان کے حوالے کیا، اور میں نے سمجھا کہ چلو جو کام میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کیا۔ لیکن اس 20 سالوں کے سفر میں ریڈ فاؤنڈیشن کا جب کام کا میں نے آغاز کیا
تو اس وقت میری عمر 36 سال تھی، اور 20 سال کے بعد جب میں اس ادارے سے میں نے بہت اصرار کر کے فارغ ہوا، میں نے اپنے بورڈ کو کنونس کیا کہ ایک نئی ٹیم تیار ہو گئی ہے، اس کے ہم ہینڈ اوور کر لیں، لیکن اس مدت میں میری سوچ میں یہ تبدیلی آ گئی کہ جس وقت یہ اس ادارے کا میں نے آغاز کیا تھا تو میں سوچتا تھا کہ تعلیم اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن 20 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ تعلیم بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن تربیت اس ملک کا تعلیم سے بھی بڑا مسئلہ ہے، چونکہ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی۔ اور پاکستان میں اس وقت چونکہ اللہ نے یہ ایک خواب میرا پورا کیا، اسی مدت میں ہم نے ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی، اس کے بھی میں مورکین میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارا خواب پڑا تھا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت دے دی، اور وہ ہم نے 6 اداروں نے مل کے بنایا تھا، اس کا نام آفاق ہے، اور آفاق بھی اس وقت تعلیم کی دنیا میں پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے، جس کی 1 کروڑ کتابیں 15,000 اسکولوں میں لگی ہوئی ہیں، اور اس کا بھی پورے ملک کے اندر ایک نیٹ ورک ہے۔ تو چونکہ یہ 2 خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پورے کر دیے، تو اس لیے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر یہ سوچا کہ اللہ نے اگر مجھے اس وقت جو اور مہلت عمل دی ہوئی ہے تو کیوں نہ میں اس مہلت عمل کو استعمال کروں، اور کیوں نہ میں اب تربیت کے لیے کچھ کام کروں۔ اور میرے 20 سال کے اس تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہیں، آپ اپنی لمٹ سے جو موضوع ہے ہمارا اس سے نکل کر کام کرنا چاہیں، تو آپ کو دراصل 4 کام کرنے ہوں گے، 4 چیزیں چاہیے کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے۔ کوئی بھی عام سا فرد بھی اگر یہ 4 چیزیں پوری کر لے تو وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز چاہیے وہ سنسیئرٹی ہے، وہ اخلاص ہے۔ جب تک آپ کسی کام کے ساتھ مخلص نہ ہوں، آپ کوئی بڑا ہدف نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نصرت ہے، اس کے لیے بھی اخلاص سب سے بنیادی چیز ہے، اور ہم جس چیز کا پہرا دے سکتے ہیں وہ بھی اخلاص ہی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ویژن ہے۔ ویژن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دن کا خواب ہے، وہ ایسا خواب ہے جو آپ جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور خواب کا بلند ترین مقام یہ ہوتا ہے کہ آپ دن کو بھی وہی خواب دیکھ رہے ہوں اور رات کو بھی آپ وہی خواب دے رہے ہوں۔ تو یہ جو خواب دیکھنا ہے، یہ بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقبل کا خواب دیکھنا۔ جو بھی آدمی یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ وہ آنے والے کل کو آج دیکھ سکے، جو بہت ہی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کے ساتھ مستقبل کو دیکھ سکے، تو یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ اخلاص کی تو بعض اوقات لوگوں میں کمی نہیں ہوتی، لیکن ویژن کی کمی ہم اپنی سوسائٹی میں بطور خاص مسلمانوں کے اداروں میں، مسلمانوں کی اجتماعیتوں میں، وہ ہمیں ہر جگہ محسوس ہوتی ہے کہ ویژن پہ وہ کام نہیں کر رہے، ویژن کی کلیئرٹی نہیں ہے، خواب اس طرح سے نہیں دیکھ رہے جس طرح سے کہ خواب دیکھنے کا حق ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 واقعات سے دینا چاہوں گا۔ حضرت خبیب بن ارت کو
جب کوئلوں پہ لٹایا گیا اور ان کے جسم کی چربی پگھلنے سے کوئلے بجھے، اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو اپنی پیٹھ دکھائی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. اور آپ خود ذرا سوچئے کہ آپ کے اگر کسی ساتھی کے ساتھ کوئی اتنی زیادتی ہوئی ہو، دشمنوں نے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا ہو، تو فطری طور پر ایک انسان کے طور پہ آدمی کہتا ہے کہ ہم ان سے اس کا بدلہ لیں گے، ہم ان کو اس کا کوئی نہ کوئی ایسی اس تدارک کی کوئی شکل کریں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا خبیب، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ثنا سے چلے گی، حضر موت تک جائے گی، وہ زیورات سے لدی ہوئی ہوگی اور وہ سواری پر تنہا ہوگی، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا خواب دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے معاشرے کا ویژن دے دیا کہ مستقبل کا جو معاشرہ جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور یہ اس عالم میں دیا کہ اس وقت معاشرہ اس سے بالکل متضاد تھا. یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت ہجرت کرنی پڑی، ظاہر ہے دشمن آپ کی جان لینے پہ درپے تھے، آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور مدینے جانے کے بجائے آپ نے الٹی سمت میں سفر کیا. غار میں آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ پناہ لی. دشمن کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ نکل کر چلے گئے اور حضرت علی آپ کی جگہ جو ہے موجود ہیں، تو انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی اور 100 سرخ اونٹ مقرر کیے کہ جو آپ کا سر لے کے آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. سرخ اونٹ بہت ہی قیمتی چیز عربوں کے درمیان تھی. آپ غار سے نکلے اور دوبارہ سفر کا آغاز کیا. جب یہ اندازہ ہوا کہ اب یہ تلاش کر کے تھک ہار چکے ہیں تو دوبارہ مدینے کی سفر کا آغاز کیا. لیکن ایک آدمی سراقہ، وہ آپ کے تعاقب میں اس نے آپ کو پا لیا. وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ کی طرف بڑھا. جب وہ قریب آیا تو گھوڑا اس کا گر گیا، دھنس گیا، اور وہ پھر اور آگے بڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ سراقہ، اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا ایک منظر اس کو دکھایا، مستقبل کی ایک شکل اس کو دکھائی، مستقبل کا ایک ویژن اس کو دیا. اور وہ ویژن کیا تھا؟ آپ ذرا حالات کو دیکھیں کہ جان بچا کر دوسری جگہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور مستقبل کا ویژن کیا تھا کہ اس وقت کی سپر طاقت نگوں ہو جائے گی، اس کو شکست ہو جائے گی. اسی طرح جب ہر سال حملہ ہونا شروع ہو گیا تو پہلی جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، تیسری جنگ کا جب موقع آیا تو حضرت سلمان فارسی کے کہنے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا. گویا ایک دفاعی جنگ کا فیصلہ کیا کہ ہم جنگ سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم حملے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے کیا چال چلی جا سکتی ہے، اس کا فیصلہ کیا. اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ایک صحابی نے اپنا پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا دکھایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. خندق کھودنے کا مشکل مرحلہ درپیش تھا اور ایک بڑی چٹان آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود کدال سے ایک زوردار ضرب لگائی. کدال اگر کسی پتھر پہ مارے تو اس سے ایک چنگاری اٹھتی ہے، تو وہ چنگاری اٹھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں نے کیسر روم کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا.
انہوں نے ایک دوسری ضرب لگائی اور پھر چنگاری اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا ایک ویژن دیا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں نے فارس کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جو مستقبل کا خواب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دیکھنا ہے، جو امت کے عروج کا خواب دیکھنا ہے، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے وہ سنت ہے، شاید جسے میں کہتا ہوں کہ 100 شہیدوں کا ثواب جن سنتوں سے ملتا ہے، تو وہ ایسی ہی سنتیں ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کو روشن دیکھنے کا خواب جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو دوسری چیز جو کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے ہے، تو پہلی کیا چیز ہے؟ سنسیریٹی، پہلی اخلاص ہے، اور دوسری چیز اس کے ساتھ ہے ویژن۔ آپ مستقبل کا خواب کیا رکھتے ہیں؟ آپ تیسری چیز ہے ول، آپ کو کتنا یقین ہے کہ وہ خواب پورا ہو جائے گا، اور جتنا آپ کو یقین ہوتا ہے اتنے ہی فیصد اس کے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل درخشاں ہے، تو صرف خواب ہی نہیں دیکھنا ہوتا، خواب کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اگلے مرحلے بھی ہیں، ان کی طرف بھی جانا ہوتا ہے۔ لیکن جو بنیاد ہے وہ اخلاص ہے، ویژن ہے، اور اس کے تیسری چیز ہے اس کے ساتھ ول، کہ وہ ول آپ کی کتنی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز ہے اسٹریٹجی، کہ آپ حکمت عملی کیسی بناتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کام بڑے مقاصد پیسوں سے حاصل ہوتے ہیں، بڑے مقاصد پیسوں سے حاصل نہیں ہوتے۔ بڑے مقاصد کے لیے یہ 4 چیزیں چاہیے: اخلاص، ویژن، ول اور اسٹریٹجی۔ تو یہ 4 چیزیں جب ایک ڈائریکشن کے اندر لگتی ہیں، ویژن کو آپ جو خواب جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ ایک مشن کے اندر ڈھالتے ہیں، اور پھر اس کو چھوٹے چھوٹے گولز کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ مشن دراصل ایک پوری حکمت عملی کا نام ہے کہ ہم جس خواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا لائے عمل کیا ہے، تو پھر جا کر کہیں آپ اپنے ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا ویژن، مشن اور گولز ایک ہی سمت کے اندر جا رہے ہوں، تو آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کردار کا بحران ہے۔ ہمارے جتنے بحران ہیں انہوں نے کردار کے بحران سے جنم لیا ہے، ورنہ اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ $6 ٹریلین کے صرف ہمارے پاس معدنیات ہیں، اور ہم $3 بلین کے لیے ہمارے وزیر اعظم تک ناک سے لکیریں نکالتے ہیں۔ ہم اپنے بجلی کے بل تک اپنے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بل نہ دینے کی وجہ سے خودکشیاں ہوئی ہیں۔ لیکن ہم ظاہر ہے جن سے آپ قرض لیتے ہیں ان سے آپ کی پھر جو قرض لیتا ہے اور قرض لے کر بھی کسی انپروڈکٹیو کام میں لگاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتی ہے کہ اس کو قرض کی قسط دینے کے لیے اور قرض لینا پڑتا ہے۔ تو وہ جو سود کا پورا ایک نظام ہے ہم اس کے اندر جکڑے جا چکے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بنیاد ہے ہماری، جو پرابلم ہے جو ہماری، وہ اصل بنیاد یہی ہے۔ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، 7 بڑے ممالک جو دنیا کے اندر دنیا کی ٹوٹل دولت کا 50% پیدا کرتے ہیں، ان بڑے ممالک میں سے، آبادی کے لحاظ بڑے ممالک میں سے ایک ہم بھی ہیں۔ لیکن ہم دنیا کی آبادی کا، دنیا کی دولت کا 0.1
38% سے پیدا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زرعی ملک بنایا ہے، ہمارے پاس زراعت کے خزانے ہیں، اللہ نے ہمیں 4 موسم دیے ہوئے ہیں۔ بہت کم ممالک ہیں دنیا میں جن کو 4 موسم ملے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ترقی کرنے والا پورا یورپ ہو یا کینیڈا ہو یا اور بہت سارے ممالک ہوں، آپ وہاں دیکھیں، وہاں برف ہی اتنی گرتی ہے۔ آپ پورے روس کو دیکھیں، وہاں موسم ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ جس کے اندر سروائیول ہی بہت مشکل ہے۔ آپ برطانیہ کو دیکھیں، پورا سال دھوپ نکلتی ہی نہیں ہے، دھوپ نکلنے والے دن گنے جا سکتے ہیں، اتنا خراب موسم ہوتا ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی معدنی وسائل ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور وسائل ہیں، اور یہ پاکستان اللہ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے جاپان کو قرض دیا، ایک وقت تھا جب ہم نے جرمنی کو قرض دیا، ایک وقت تھا جب ہم چین سے زیادہ ہماری جی ڈی پی تھی، ایک وقت تھا کہ جب ملائیشیا نے جب مہادیر آئے تو ان کے پاس بنیادی صنعتیں نہیں تھی، انہوں نے وہاں سے ایک ڈیلیگیشن بھیجا اور انہوں نے آ کر گجرانوالہ سے بنیادی صنعتیں سیکھی۔ ایک وقت تھا کہ ساؤتھ کوریا نے ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کے نتیجے میں وہ ترقی کر کے یہاں پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین ملک ہمیں دیا ہوا ہے جو وسائل سے مالا مال ہے، لیکن کردار کے بحران نے ہمارے لیے ایک ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آج ہم ایک ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ذہن میں اس وقت جو ویژن ہے وہ ایک بہت بڑا ویژن ہے کہ ہم پاکستان کے روشن مستقبل کی تعمیر کریں۔ یہ اس ملک کی تعمیر خود ہم ہی نے کرنی ہے۔ جس وقت بیٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، جس وقت سیاہ رات ہوتی ہے، اسی سے ہمیشہ سحر پھوٹتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت جو امید کا پیغام ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہم نے جو ادارہ ایک نیا بنایا ہے، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس کا ہم نے ویژن بنایا ہے پاکستان کے روشن مستقبل کی تعمیر۔ کیا کوئی اور دنیا کا ملک آ کے ہمارے ملک کی تعمیر کرے گا؟ کیا کوئی اور آ کے ہمیں ان مشکلات سے نکالے گا؟ ہم نے اپنے وطن کی تعمیر خود کرنی ہے۔ آج تو جو ممالک آگے نکلے ہیں، آج سے 200-250 سال پہلے امریکہ خانہ جنگی کا شکار تھا، وہاں پے بپے خون ریزیاں ہو رہی تھی، بہت ہی مشکل حالات سے وہ گزرے ہیں۔ پھر وہاں انہوں نے ایک ویژن کو اختیار کیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ تو ہم نے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے سب سے پہلے ویژن یہ بنایا ہے، خواب یہ بنایا ہے، اور آج میں آپ کو اسی خواب کی ایک بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اپنی ایک نئے طریقے سے سوچ کر اپنے ملک کو کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے روشن مستقبل کی تعمیر ہمارا ویژن اور مشن کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مشن دراصل وہ راستہ ہوتا ہے جس پر چل کر آپ اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی رہنمائی میں نئی نسل کی کردار سازی کے ذریعے فلاحی معاشرے کا قیام، یہ ہمارا مشن ہے۔ اب اس میں 3 بہت امپورٹنٹ پارٹ، ایک ہے قرآن و سنت کی رہنمائی، اور دوسرا نئی نسل کی کردار سازی، اور تیسرا فلاحی معاشرے کا قیام۔ ہم اس کے اندر ایک کلیئرٹی ہے، جو کام جو خواب ہے ہمارا، اس کے اندر ایک کلیئرٹی ہے کہ ہم نے وطن عزیز کی
تعمیر کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، قرآن و سنت کی رہنمائی میں نئی نسل کی کردار سازی کے ذریعے سے ہم نے ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر ایک ہماری بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہی بنیاد ہے جسے اختیار کرنے کی ہم آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ایک کورس ہے جو 52 لیسنز پر مشتمل ہے۔ آج میں تھوڑا سا اس کا تعارف پیش کروں گا اور آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اس کورس کو آپ ایک بڑے ویژن کے ساتھ جوڑ کے کس طریقے سے بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا میں عروج کے راستے پہ لے جائے گا تو قرآن کے ذریعے سے ہی لے جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ کتاب بہت سی قوموں کو عروج پر لے جاتی ہے اور بہت سی قوموں کو پستی اور زوال کا شکار کرتی ہے۔ ہمارا پہلے بھی جو عروج آیا تھا تو وہ اسی کتاب کی وجہ سے تھا، اور آج اگر ہماری پستی اور زوال ہے تو وہ بھی اسی کتاب کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو کورس ہے جس کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ایک 52 سیشنز پر مشتمل کورس، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے اپنے زندگی کے 20 قیمتی سال لگا کر ایک 20 گھنٹے کا کورس بنایا۔ ان کے پیش نظر یہی مقصد تھا کہ عام آدمی کے لیے قرآن کو آسان کیسے کیا جائے۔ قرآن عظیم الشان عربی زبان میں ہے اور عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ قرآن کا پہلا حق تو درست تلاوت ہے، اس کے لیے ایک کورس آپ کو میر صاحب کروا رہے ہیں۔ اس کا دوسرا حق غور اور فکر ہے۔ قرآن پر غور اور فکر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا ایک لینگویج بیریئر ہے، سب سے پہلے اس کو دور کرنا ہے۔ اس کا تیسرا حق اس پہ عمل ہے، وہ بھی آپ اسی صورت میں کر سکتی ہیں کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کا چوتھا حق اس کو پھیلانا ہے، دوسروں تک اس کا میسج لے جانا ہے، وہ بھی آپ اسی وقت کر سکتی ہیں جب آپ اس کو سمجھ رہی ہوں گی۔ تو یہ جو بیریئر ہے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک نیک بندے نے اپنے 20 سال لگا کر انہوں نے ایک 20 گھنٹے کا کورس بنایا۔ اس 20 گھنٹے کے کورس بنانے کے لیے انہوں نے 2 میتھڈالوجیز اختیار کی۔ ایک، انہوں نے گرامر کو آسان کیا۔ گرامر کو آسان کرنے کے لیے وہ چونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی پیٹرولیم میں کی ہوئی ہے، سائنٹیفک مائنڈز تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو ٹریلینز آف سیل ہیں ایک انسان کے برین میں، یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو گاڑی چلانا جانتی ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہیں کہ جب گاڑی آدمی شروع میں نئی چلا رہا ہوتا ہے تو وہ ہر فیصلہ سوچ کر کرتا ہے، پھر جب اس کی مشق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ والی سے بات کر رہی ہوتی ہے خاتون، یا کر رہی ہوتی ہے مرد سے، اور وہ گاڑی بھی چلا رہی ہوتی ہے، تو سارے کام خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ کوئی چیز جب انسان کی مشق میں آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے برین میں سٹور ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک انگریزی کی ایک میتھڈولوجی ہے، اس سے کام آئیڈیا لے کے انہوں نے گرامر کے اشارے بنا دیے۔ ایک انگلی واحد کے لیے، 4 انگلیاں جمع کے لیے، سیدھا ہاتھ مرد کے لیے، الٹا ہاتھ عورت کے لیے، یہ سطح ماضی کے لیے، یہ سطح مضارع کے لیے، فاعل، فعل، مفعول، امر، نئی، پوری تمام چیزوں کی ایک مشق جو ہے
وہ انہوں نے بنا دی۔ اس کی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے تو آپ کے دماغ میں خود اشارہ ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کی حالت کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، اور آپ اس سے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک ہائی فریکوینسی ورڈز یوز کیے ہیں کہ قرآن میں ویسے تو 78,000 ورڈز ہیں، لیکن ان 78,000 ورڈز میں سے اصل قرآن کی جو ویکیبلری ہے وہ 4,500 الفاظ کی ہے۔ اس 4,500 الفاظ میں سے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے اندر ہم 101 الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو 4,500 کا 2 پوائنٹ سمتھنگ ہے۔ لیکن قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہے جو عربی نہ جاننے والے ہیں، کہ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو 101 الفاظ ہیں، یہ 1/3 آف دا قرآن ہے۔ یہ اتنے ہائی فریکوینسی ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ 1/3 آف دا قرآن ہے۔ اور یہ جو 1/3 آف دا قرآن کے جو الفاظ ہیں، یہ ایک مسلمان دن میں کئی مرتبہ اس کو ریویژن کرتا ہے۔ گویا اللہ نے قرآن کی ویکیبلری ری انفورسمنٹ کا ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ تو ہمارے سارے جتنے بھی کورسز ہیں ان کے اندر یہ کتاب ایک کی بک کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ سب اس کتاب سے استفادہ کریں گی، اور یہ کتاب آپ کا اور قرآن کا بیریئر ختم کر دے گی۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے 50 دفعہ 20 سالوں میں ریوائز کر کے 20 گھنٹے کا کورس بنایا، پھر انہوں نے اس کے اگلے کورسز بنائے، اور پھر ہم نے بھی اس کے اوپر 8 سال محنت کی، تو اس کے نتیجے میں یہ 52 گھنٹے کا کورس بنا ہے۔ اور جو آپ ٹیچنگ میتھڈولوجی کے ساتھ کر رہی ہوں گی، اور ٹیچنگ میتھڈولوجی کے ساتھ اب جب یہ کورس کر رہی ہوں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا، اور آپ جو دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ کام ہے وہ ہے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور ساتھ اس کو سکھاتا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کورس کے ذریعے سے آپ کے اندر یہ بنیادی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ انشاءاللہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گی کہ جو قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے والے بھی ہو جائیں گے۔ یہ جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، اس کا آغاز 2016 کو ہوا۔ یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس میں کوئی 350 سے زائد لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ اس کے اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں اس کے آفیسز ہیں، اور اس میں ایک 13 لوگوں کا والنٹیئر بورڈ ہے جو اس ادارے کو چلا رہا ہے۔ اور اس میں جو اس کے پروگرام ہیں، اس کے 3 پروگرام ہیں، اور ایک کریکٹر ایجوکیشن، چونکہ ہمارا کام ملک کے مستقبل کو روشن کرنا ہے اور کردار سازی کے ذریعے سے کرنا ہے، لہذا ہم نے اپنے نظام تعلیم میں 3 گیپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہ 3 کام اگر ہمارے نظام تعلیم میں ہو جائیں تو ہماری تعلیم بہت تبدیل ہو سکتی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کو درست پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت۔ یہ جو کتاب آپ پڑھ رہی ہیں، اسی پر مشتمل 6ٹھی کلاس کے بچوں کے لیے بھی کتاب بنائی گئی ہے، اور لاکھوں بچے اس وقت 6ٹھی کلاس میں بھی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ جب اس کورس کو کریں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی کا ذریعہ یہ کتاب بن سکتی ہے کہ یہ ایک عام فرد کو بھی یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو جو دینی مدرسے میں داخلہ لیتا تھا اور 6 سال تک پڑھتا تھا یا زیادہ ایک بڑی مدت اس کو لگانی پڑتی تھی، پھر ہی وہ اس پوزیشن میں آ سکتا تھا۔ لیکن یہ کورس اتنا ڈائنامک کورس ہے کہ اس نے عام آدمی کے لیے اور ایک طالب علم کے لیے بھی یہ ممکن بنا دیا ہے۔ ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے وہ ایک قوم کے اندر کیا اوصاف ہم نے پیدا کرنے ہیں
وہ اس سے متعلق ہے اور کس طرح سے پیدا کرنے ہیں. اور ہمارا تیسرا جو پروگرام ہے وہ ایک فرد کو معاشرے کے لیے کیسے تیار کیا جائے. اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا فرد تو آگے جا رہا ہے لیکن ہمارا معاشرہ پیچھے جا رہا ہے. اور اگر کسی معاشرے میں جو ہے وہ فرد آگے جا رہا ہو لیکن معاشرہ پیچھے جا رہا ہو تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے, یہ معاشرے کا کینسر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ 3 پروگرام ہیں اور پھر ہم نے اپنی ویلیوز بنائی ہیں. ہماری آرگنائزیشن کا ایک بنیادی حصہ یہ ہے کہ یہ فرقہ وارانہ اور سیاسی تقسیم سے بالا تر ہے. کوئی فرد بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, اہل تشیع ہو, وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو اس کورس کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے. اور وہ پیپلز پارٹی میں ہو, وہ پی ٹی آئی میں ہو, وہ نون لیگ میں ہو, کسی مذہبی جماعت میں ہو, ہم اس سے نکل کر صرف 2 چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں ہمارے ساتھ وابستہ ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ ہوں اور دوسرا وہ نئی نسل کی کردار سازی کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ ہوں. تو یہ 2 بنیادیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ قوم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ورنہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو فرقہ وارانہ اور سیاسی تقسیم کے نتیجے میں ہمارا ملک جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے. اس سے ہم نے نکال کے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ قوم کو جوڑنا ہے, تعلیم کو بہتر کرنا ہے. اور تعلیم کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بچوں کی تربیت ماؤں کو سکھانی ہے, نئی نسل کو سکھانی ہے. بچوں کی تربیت ہم نے اسکول کو بھی سکھانی ہے, ماؤں کو بھی سکھانی ہے اور اساتذہ کو بھی سکھانی ہے. تو یہ ایک ہمارا مشن ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ سارا کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں. جو قرآن کی ایجوکیشن کا پروگرام ہے ہمارا, ہم نے کتنی پیش قدمی کی ہے. تو ہم نے پرائمری اور مڈل اور ہائی سیکنڈری اور یونیورسٹی تک ہم نے نصاب تشکیل دیا ہے. اور اس نصاب میں پرائمری میں ناظرہ ہے, 6ٹھی سے ہم بچے کو گرامر کے ساتھ ہم قرآن سمجھنا سکھاتے ہیں اور پھر 12ویں تک اس قرآن کو ہم بچوں کے لیے مکمل کروا دیتے ہیں. یونیورسٹی کے لیے الگ سے بھی ہم نے ایک نصاب بنایا ہے اور ہم نے اس میں جو ٹیکسٹ بک بنائی ہیں, لیسن پلان بنائے ہیں, ٹیچرز ٹریننگ بنائی ہے, اسیسمنٹ بنائی ہے, ایک کمپلیٹ روڈ میپ بنایا ہے, ماڈل لیسن اور سیلف لرننگ ایپس بنائی ہیں. تو ایک مکمل نظام ہم نے تعلیم کے اندر, جو ہمارا پہلا ہدف ہے کہ قرآن کو کس طرح سے سیکھنے کا ایک نظام بنا دیں, تو الحمدللہ وہ ہم نے بنا دیا. اس وقت یہ جو ہماری کتاب ہے یہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں ٹوٹل 7 یونٹ ہیں, 4 صوبے ہیں اور پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے, آزاد کشمیر ہے اور جی بی ہے. 7 میں سے 3 یونٹس میں یہ ہماری کتاب لگی ہوئی ہے, جس میں کے پی کے صوبے میں 38 لاکھ بچے اس کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں, آزاد کشمیر میں 5 لاکھ بچے اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس طرح سے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں بھی اب یہ ماڈل ٹیکسٹ بک کے طور پہ آ گئی ہے. اس سے پہلے یہ پاسبل ہی نہیں تھا. ہم نے ایک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کر کے اس کو ممکن بنایا ہے اور الحمدللہ 6-7 سال کی مختصر مدت میں ہم نے اس چیز کو پاسبل بنا دیا ہے. اور ملک بھر میں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد, ٹوٹل 16,000 تعلیمی ادارے اس وقت ہمارے ممبر ہیں, جن میں سے گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے بھی ہیں اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی ہیں. جو کے پی میں ہماری 29,000 اسکولوں میں کتاب ہے وہ اس کے علاوہ ہے, لیکن جو ہمارے ممبر ادارے ہیں ان کو ہم باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ کی سہولت دے رہے ہیں اور ساری سہولیات ہر 100 اسکولوں کے ساتھ ایک ٹرینر ہم نے رکھا ہوا ہے. اور اس طرح سے آرمی پبلک اسکول, کراچی میں بھی 11 آرمی پبلک اسکول ہیں, لیکن پورے ملک میں جہاں جہاں بھی آرمی پبلک اسکول ہیں ان کے اندر بھی ہمارا نصاب لگا ہوا ہے. یہاں کراچی میں جنریشن اسکول میں ہمارا نصاب لگا ہوا ہے, ڈی ایچ اے کے سارے اسکولز میں ہمارا نصاب لگا ہوا ہے. تو کافی ہم نے اس کے اوپر ایک پیش قدمی کی ہے الحمدللہ, اور یہ کم مدت کے اندر ہم نے کی ہے. اسی طرح سے جو انڈرسٹینڈ کا نصاب ہے وہ ہمارا جو کورس آپ کر رہی ہیں, اسی کورس کی بنیاد پر
جو انڈرسٹینڈ قرآن کا نصاب بنا ہے آزاد کشمیر کے وہ تمام تعلیمی اداروں میں لگا ہوا ہے، جو وہ گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہوں یا وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوں، چونکہ ہم ایک نئی نسل کو قرآن کے ذریعے سے تبدیل کرنا اور ان بچوں کو تبدیل کرنا، اس سے پہلے صرف جو مدارس میں بچے تھے انہیں کو یہ سہولت حاصل تھی، اب ہم اس کو تعلیمی اداروں کے اندر لے آئیں، تو یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو جن صوبوں میں ابھی اس طرح سے گرامر ساتھ نہیں بھی لگی ہوئی ہے وہاں پہ بھی ہماری یہ کتابیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہم نے اس نصاب کا آغاز کیا ہے، اور اس وقت پاکستان کی 250 یونیورسٹیوں میں سے 21 یونیورسٹیاں ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہو چکی ہیں اس کام میں، اور وہ بھی ایک 3 کریڈٹ آورز کا کورس جو ہے وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے پڑھا رہی ہیں۔ تو یہ ہمارا آلموسٹ اس وقت 65 لاکھ بچے جو ٹوٹل بچوں کا اسکول جانے والے بچوں کا 14% ہیں، ان تک ہمارا یہ نصاب پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح بڑوں کا کورس جو خود آپ تک بھی پہنچنے والا ہے انشاءاللہ، یہ کورس بھی جو ہے وہ ہم۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا جو کام ہے، وہ دوسرا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بچوں کی کردار سازی ہے، اور بچوں کی کردار سازی کے لیے ہم نے ایک حسنہ تربیہ ماڈل بنایا ہے، اور یہ جو حسنہ تربیہ ماڈل ہے اس کا ہم نے فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، مسلمان کا جو ایک مقصد زندگی ہے اس سے اس کو لیا ہے، اور ہم نے کردار کے پھول بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ہم نے 25 چیزیں لی ہیں کہ یہ اگر ہم ایک بچے میں پیدا کر لیں تو ہم پاکستان کو دنیا کی ایک ناقابل تصویر طاقت بنا سکتے ہیں، پاکستان کو ہم دنیا کے اندر ایک سپر پاور کے طور پہ آگے لے جا سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کردار کی کمی ہے، اور جس چیز کی کمی ہے اسی کو پورا کرنا اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے ویلیوز کو لیا ہے، ویلیوز میں سے سچائی، دیانت، صبر، عدل اور حیا، 5 ویلیوز ہم نے لی ہیں، اور اس وقت دنیا جو ہے وہ سچائی، دیانت، صبر اور عدل پہ کھڑی ہے، اس وقت پورا ویسٹ اس پہ کھڑا ہے، اور یہ چاروں چیزیں دنیا نے مسلمانوں سے سیکھی تھی، اور آج خود ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری شناخت اس نبی کے پیروکاروں کی شناخت جو نبی نبوت سے پہلے صادق اور امین مشہور تھے، ان کی امت کی شناخت اس وقت جھوٹ، دھوکہ دہی، ملاوٹ، بے ایمانی، یہ ہماری شناخت ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں ٹھیک کرنی ہے اپنی قوم کی، وہ ہمیں اپنی قوم کی ویلیوز پہ کام کرنا ہے، اور سچائی، دیانت، صبر، عدل اور حیا یہ اپنی نئی نسل میں پیدا کرنا ہے۔ پھر کچھ عادات ایسی ہیں، دنیا میں جو قومیں بھی آگے گئی ہیں انہوں نے اپنی چند عادات اپنائی ہیں جن کی وجہ سے وہ آگے گئی ہیں۔ اس میں صفائی کی عادت، محنت کی عادت، پابندی وقت کی عادت، مطالعے کی عادت اور مثبت سوچنے کی عادت، تو یہ بنیادی عادات ہیں جو ہم نے اپنی قوم کی ٹھیک کرنی ہے۔ پھر سیلف ڈیولپمنٹ میں خود شناسی، خود احتسابی، خود اعتمادی، خود انحصاری اور خودداری، اس طرح مہارتوں میں کمیونیکیشن، ریسرچ، ڈیسیژن میکنگ، آرگنائزنگ اور پلاننگ، اور حقوق و فرائض میں اللہ اور رسول کے حقوق، ذات کے حقوق، خاندان کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور معاشرے کے حقوق۔ تو یہ 25 چیزیں اگر ہم اپنی قوم کے اندر پیدا کر لیں تو ہم اپنی قوم کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جیسے جاپان کی شناخت کیا ہے؟ جاپان کی شناخت یہ ہے کہ جاپانی اونیسٹ ہیں، ہر سال وہ کچھ بٹوے پھینکتے ہیں جن کے اندر رقم بھی ہوتی ہے اور کارڈ بھی ہوتا ہے، اور ہر سال 100% وہ بٹوے واپس مل جاتے ہیں۔ تو جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاپانی ایک اونیسٹ قوم ہے۔ اسی طرح سے صفائی کی عادت اگر آپ ان کی دیکھیں تو ورلڈ کپ ہوا فٹ بال کا، تو وہاں پہ کافی کچرا پھیل گیا، جب لوگ اسٹیڈیم سے نکلے تو سارے جاپانی جو اسٹیڈیم میں داخل ہو گئے اور انہوں نے فوراً اس کو اسٹیڈیم کو صاف ستھرا کر دیا۔ تو اس وقت جو یا ان کے اندر محنت کی عادت ہے، تو اس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے تب یہ عادتیں ان میں پیدا ہوئی۔
تو ہم نے بھی اگر اپنی قومی شناخت کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی نئی نسل پر محنت کرنی ہوگی. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ صبح گھر سے نکلیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ کدھر جانا ہے اور پورا دن چلتی رہے تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. یعنی کہیں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے. یہی ہماری تعلیم کا حال ہے. ہم نے یہ طے ہی نہیں کیا کہ ہم نے اپنی نئی نسل کے اندر کیا چیزیں پیدا کرنی. اگر آپ نے طے نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ آپ کے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ مہارتوں کا زمانہ آ گیا. اب بہت ساری کمپنیاں سرے سے صنعت پوچھتی ہی نہیں ہے. ہم جب دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو دوائی خریدنے کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ آف ایکسپائر کیا ہے. کہیں ہم ایکسپائر دوائی تو نہیں خرید رہے. ہمارا جو اس وقت نظام تعلیم ہے یہ 20 سال پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے. اب سکل بیسڈ ایجوکیشن آ گئی ہے تو ہم نے ان سکلز کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے. اور یہ 6 چیزیں ہیں. اگر آپ ان 6 چیزوں کو ملا لیں, ان کو اگر آپ ہمان کر دیں, ان کو اگر آپ الائن کر دیں تو وہ کردار پیدا ہو جاتا ہے جو کردار آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ طے بھی نہیں کیا کہ ہم نے بچوں کے کردار کے اندر کیا چیزیں پیدا کرنی ہیں, اور طے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو الائن بھی نہیں کیا. آج اگر ویسٹ میں لوگ سگنل پر رکتے ہیں, لوگ قطار لگاتے ہیں, لوگ کچرا نہیں پھینکتے, تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ان چیزوں کو انہوں نے طے بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 6 فیکٹر اس پہ الائن بھی کر دیے. تو جب بھی ہم ان 6 فیکٹرز کو الائن کر دیں گے تو اس وقت ہماری قوم کا کردار بھی جیسا ہم بنانا چاہیں گے ویسا کردار ہو جائے گا. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم کردار پہ صحیح کام کر سکیں تو ہم پاکستان کو دنیا کا اس وقت امام بنا سکتے ہیں. کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری پری ریکویزٹس ہمیں دی ہوئی ہیں, لیکن صرف کردار کے قرآن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. یہ جو 6 فیکٹرز ہیں ان کا مختلف عمر میں بچوں پہ مختلف اثرات ہیں. جب بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے, اسکول نہیں جا رہا ہوتا, تو اس پر 80% اثرات ماں کے ہیں, 20% یا والد کے اثرات ہوتے ہیں یا بہن بھائیوں کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اسکول جاتا ہے تو ماں کے اثرات کم ہو جاتے ہیں, ٹیچر کے اثرات بھی شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ 6 کو کراس کرتا ہے تو ٹیچر کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں, ماں کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں, پھر اس کے دوستوں کے اثرات زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈائنامک, اور جو اس میں میڈیا کے اثرات ہیں, اگر آپ اپنے بچے کو موبائل دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اثرات کم ہو گئے اور موبائل کے اثرات بڑھنا شروع ہو گئے. میڈیا ہر عمر سے اپنا حصہ لیتا ہے. اگر آپ کے بچے موبائل یوز کرتے ہیں تو پھر میڈیا نے ان کے لیے بڑی اٹریکٹیو چیزیں, اگر وہ کارٹون دیکھتے ہیں, اگر بہت چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ پھر ان کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو 6 چیزیں ہیں ان کو الائن کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ ہم الائن کر لیں, اس میں استاد بھی ہے, اس میں بچوں کی اجتماعیت بھی ہے, اس میں پیرنٹس بھی ہیں, اگر ان 6 چیزوں کو الائن کر لیا جائے تو ایک بچے کی کردار سازی ہو سکتی ہے. تو اس پہ ہم آگے تھوڑی سی مزید بات بھی کر لیں گے. ہمارا جو تیسرا پروگرام ہے وہ کمیونٹی ایجوکیشن کا ہے, اور جو کمیونٹی ایجوکیشن کا پروگرام ہے وہ دراصل معاشرے کے حقوق ادا کرنے کا پروگرام ہے. کیونکہ اس وقت بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ آئی مائی اور وی معاشرہ ہو گیا. انسان میں, مجھے اور میرا اسی پر فوکس ہے. وہ ہمیں اور ہمارا پر فوکس نہیں ہے, وہ دوسروں کے اوپر فوکس نہیں ہے. اس چیز نے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے. لیکن ہم نے پاکستان میں سے 3 گاؤں ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جو بہت ہی پسماندہ ایریاز میں ہیں.
خانوزئی بلوچستان میں ہے، ٹنڈو سومرو انٹیریئر سندھ میں ہے، اور رسول پور جنوبی پنجاب میں۔ یہ 3 علاقے ایسے ہیں جو ملک میں سب سے پسماندہ علاقے ہیں، لیکن یہاں پر یہ تینوں گاؤں 100% خواندہ ہیں، جرائم سے پاک ہیں، یورپ کے سٹینڈرڈ پہ صاف ستھرے ہیں۔ یہ ایسے کیسے ہو گئے؟ اس کی 5 وجوہات۔ ہر ایک کے پیچھے کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، اس سوشل لیڈرشپ کا سیلف ریلائنٹ مائنڈ سیٹ تھا، اپنے علاقے کو بہتر بنانے کا خواب تھا اس کی زندگی میں کہ میں نے اپنے علاقے کو بہتر بنانا ہے۔ پھر سیلف ریلائنٹ مائنڈ سیٹ تھا، دوسروں کو خود پہ ترجیح دینا اور تعلیم و تربیت پہ فوکس۔ اس کی وجہ سے یہ گاؤں اچھے بن گئے۔ تو ہم نے اس کا پورا ایک نظام بنایا ہے کہ بچوں کے اندر یہ خواب کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر 3 گاؤں بدل گئے ہیں تو ہم 45,640 کو اس طریقے پہ کیسے بدل سکتے ہیں۔ ہم بچوں کے اندر اپنے گاؤں یا اپنے محلے کو یا اپنے علاقے کو بدلنے کا خواب کیسے پیدا کر سکتے ہیں، عزم، لائے عمل اور مہارت کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم نے تعلیم کا حصہ بنایا ہے۔ تو یہ ہمارا اس وقت ہم نے چند ادارے بنانے کا بھی کام شروع کیا ہے، اور ہم وہ ادارے نہیں بنا رہے جو ادارے اس وقت جو ہے پہلے سے موجود ہیں۔ ہم 3 طرح کے ادارے بنا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ان اداروں کی ضرورت ہے۔ ایک ادارہ استاد کو مدرس سے معلم اور معلم سے مربی بنانے کا ادارہ ہے۔ یہ ادارے ہم نے استاد کے لیے، اس کا نام ہم نے کریکٹر ایجوکیشن اکیڈمی رکھا ہے، اور یہ 10 ادارے ہم نے بنا دیے ہیں، اور الحمدللہ یہی کورس جو آپ نے کرنا ہے، 1 مہینے کے لیے فیمیل ٹیچر بھی اور میل ٹیچرز بھی ان اداروں میں آتے ہیں، یہ کورس کرتے ہیں، اور واپس جا کر یہ بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور خود ان کی زندگیاں بھی اس سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ اور یہ ہم نے 10 ادارے آزاد کشمیر میں قائم کر دیے ہیں، اور ان میں جہاں ایک طرف ہم نے گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ آن ڈیوٹی ٹیچرز کو بھیج رہی ہے، اور گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ اس سے خود ٹیچرز کی زندگی کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ 10 ادارے کھانا پینا رہائش ہمارے ذمہ ہے، اور ٹیچر آن ڈیوٹی گورنمنٹ بھیجتی ہے۔ ہم نے پرائیویٹ ٹیچرز کے لیے بھی رکھا ہے، اور ہم نے گاؤں سے قرآن کو سیکھنے کے شوق رکھنے والی خواتین کے لیے اس میں کورسز رکھے ہیں۔ تو یہ 10 ادارے الحمدللہ ہمارے اس وقت فنکشنل ہو چکے ہیں۔ دوسرے ادارے جو ہم نے بنانے شروع کیے ہیں وہ ماں کی تیاری کے ادارے بنانے شروع کیے۔ پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں جو اولاد پیدا کر رہی ہیں، اور یہ جو 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں، جب تک آپ ان کو تیار نہیں کرتے، جب تک ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ یہ 25 چیزیں ہم کیسے اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں، اس وقت تک ہم پاکستان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ چونکہ بچہ جو ہے پہلے 36 مہینوں میں اس کے کردار کی 70% بنیادیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اسکول اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ایک ایسی قوم چاہتے ہیں کہ ہم بطور قوم سچے ہوں، دیانتدار ہوں، صابر ہوں، حیادار ہوں، ہمارے اندر قومی طور پر یہ اوصاف پیدا ہوں، تو اس کے لیے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے جب تک کہ ہم باقی چیزوں کو بھی الائن کرنا ہوگا، 6 کی 6 چیزوں کو الائن کرنا ہوگا، لیکن ماں کی تیاری اس میں بہت ہی اہم کام ہے۔ جب تک ہم ماں کو تیار نہیں کرتے، ہم وہ قوم تیار نہیں کر سکتے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے خواتین کے لیے جتنی بھی تعلیم کا انتظام کیا ہے، اس میں ہم ان کو فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، آئی ٹی، دنیا کے سارے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، لیکن پوری خواتین کی تعلیم میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے اولاد کے اندر انہوں نے اوصاف کیسے پیدا کرنے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو وہ مائیں کسی اور کو ڈیلیگیٹ کر ہی نہیں سکتی۔ تربیت کا کام وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ آؤٹ سورس کر سکیں، چونکہ ماں اور باپ ہی اللہ کے نزدیک تربیت کے لیے جواب دہ ہیں، وہی
سب سے زیادہ اولاد کے ساتھ مخلص بھی ہیں، اور ماں تو ایک ہمہ وقت تربیت کا کام کرنے والی ہے، اور ساتھ بچے کا سب سے زیادہ اس کی تربیت ہونے یا نہ ہونے کا نفع یا نقصان بھی ماں اور والدین کو ہی ہونا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب تک ہم ماں کے انسٹیٹیوشن کو کھڑا نہیں کرتے اس وقت تک ہم قوم کو کھڑا نہیں کر سکتے، اور یہی وہ گیپ ہے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ جو ادارے پہلے سے موجود ہیں، اسکول پہلے سے موجود ہیں، کالج موجود ہیں، یونیورسٹیاں موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہیں۔ اور اس میں ہم نے ماں کے انسٹیٹیوشن کو بحال کرنے کے لیے، ماں کو ایک تربیت گاہ بنانے کے لیے، ماں کو ایک مربیہ بنانے کے لیے ہم نے 2 طرح کے ادارے شروع کیے ہیں۔ ایک دیہات کا ادارہ ہے اور ایک شہر کا ادارہ ہے۔ دیہات کے حالات مختلف ہیں۔ دیہات کے ادارے کا نام ہم نے کریکٹر ایجوکیشن سینٹر رکھا ہے۔ یہ جو کریکٹر ایجوکیشن سینٹر ہے یہ دیہاتی میں سے کسی رہنے والے ماؤں میں سے کسی ایک کے گھر میں بناتے ہیں، ہم 1 سال کے لیے بناتے ہیں، اور روزانہ 10 بجے سے 12 بجے 20 ماؤں کو داخلہ دیتے ہیں۔ ہم ان کو ایک LCD، ایک ٹیب، 20 کرسیاں اور ایک UPS دیتے ہیں، اور اس گاؤں سے 3 خواتین کو 1 ماہ کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ ویڈیوز کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم 5-6 سبجیکٹ ان کو پڑھاتے ہیں، جس میں تجوید بھی پڑھاتے ہیں، فہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ وہی کورس جو آپ کریں گی آپ اور طرح سے کریں گی، ان کے لیے ذرا میتھڈولوجی اور ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم سیرت ان کو پڑھاتے ہیں، پھر فہم دین پڑھاتے ہیں، دین کے بنیادی تصورات، توحید، رسالت، آخرت، عبادت، کیا بنیادی تصورات ہیں وہ ان کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو تربیت اولاد اور کامیاب عائلی زندگی کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ تو یہ 1 سال کا کورس کرنے کے بعد ہم ان کو چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ پھر ان کے سرکلز بنا دیتے ہیں، اور ان کا نام ہم نے شروع میں مدر ایجوکیشن سرکلز رکھا تھا، لیکن کچھ خواتین نے ہمیں توجہ دلائی کہ آپ مدر ایجوکیشن سینٹر نہ رکھیں، ان کا سرکلز نہ رکھیں، بلکہ اس میں وہ بچیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں جنہوں نے مستقبل میں مائم بننا ہے، یا خدا نخواستہ کسی کو اللہ نے اولاد نہیں بھی دی ہے تو وہ بھی اس کا پارٹ بن سکے۔ تو مدر ایجوکیشن سینٹر کے بجائے آپ اس کا نام دختران اسلام تربیت سرکل رکھیں۔ تو ہم پھر یہ جو خواتین اس سے فارغ ہوتی ہیں تو ان کو ہم پھر ان سرکلز کا حصہ بناتے ہیں، اور ہم نے آزمائشی طور پہ 25 سینٹر شروع کیے دیہاتوں میں، یہ آزاد کشمیری کے ایک دور دراز علاقے میں شروع کیے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سردی میں، گرمی میں، بارش میں خواتین پورا سال آتی رہی ہیں، انہوں نے ناغہ نہیں کیا ہے، اور اب الحمدللہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو جو ہے وہ 500 خواتین اس سے پاس آؤٹ ہو رہی ہیں، اور 75 سرکل ان کے بنیں گے، اور ان 75 سرکلز کے نتیجے میں ایک ہفتہ وہ اگر ہفتے میں 2 دفعہ جمع ہو سکے تو 1 دفعہ وہ قرآن کے لیے ایک بیس تو بن گئی ہے ان کی، پورے قرآن کو مکمل کریں گی، اور 1 ہفتہ تربیت اولاد کا ایک مسلسل جو کام ہے اس کو وہ کر رہی ہوں گی، اس کا ایک پورا نظام ہم نے بنایا ہے، ان کی سپورٹ کا ایک پورا نظام بنایا ہے۔ تو یہ ہم کتنے سینٹر بنانا چاہتے ہیں؟ 2050 کا ہم نے ویژن بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں وسائل دیے، ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ کتنی مدت میں یہ ہو سکے گا، لیکن ہم نے منزل کا تعین کر لیا ہے کہ ہر گاؤں میں، پاکستان کے ہر گاؤں میں ہم نے ماؤں کی تیاری کے لیے ایک کریکٹر ایجوکیشن سینٹر بنانا ہے۔ تو اس طرح ٹوٹل 45,640 سینٹر انشاءاللہ ہم نے مستقبل میں بناتے ہیں۔ یہ جو مائیں ہیں پھر اس کے بعد یہ سرکلز میں، اور پھر ان کی ایک گاؤں کی تنظیم بن جائے گی، گویا تربیت اولاد اور قرآن سیکھنے کے لیے تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر ان 2 مقاصد کے لیے ماؤں کو تیار کرنا، اور اس کے لیے اگر مائیں تیار ہو گئیں تو انشاءاللہ مستقبل ہمارا روشن ہے۔ پھر ان ماؤں کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ 25 جو اوصاف ہیں بچوں میں، یہ جو کردار کے پھول ہیں، یہ جو سچائی، دیانت، صبر، عدل اور حیا ہے، تو یہ بچوں کے اندر پیدا کیسے کرنے، اور ہم نے
ایک ماؤں کے لیے پورا ایک نظام بنایا اس کے لیے، اور یہاں تک کہ مائیں بچوں کو کہانیاں کیا سنائیں، اس کے لیے ہم نے کہانیاں بھی بنا دی ہیں، 100 کہانیاں چھپ بھی چکی ہیں، تاکہ مائیں بچوں کو ہر کہانی 10 منٹ کی ہے اور ہر کہانی کسی آؤٹ کم پہ بنائی گئی ہے، تو ہم نے 300 کہانیاں بھی ماؤں کو دینی ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو روزانہ شام کو ایک کہانی بھی سنا سکیں۔ اسی طرح سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی دراصل کردار کا اصل بنیاد ہے۔ اس میں حمزہ یوسف نے ایک کتاب لکھی ہے پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے اوپر، اس میں یہ ماڈل انہوں نے دیا تھا، اس کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی 8 چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے: نماز کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، معدے کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، ہاتھوں کی اور پاؤں کی۔ تو یہ ایک پورا کورس ہے 40 دن کا کہ فیملی کے طور پہ آپ نماز کی حفاظت سے شروع کر کے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت تک جاتے ہیں۔ تو ایک آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ماڈل ہے کہ بچے بھی اور ماں بھی اور ان کے والد بھی اور ساری فیملی کے طور پہ کیسے آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ تو اس کا ایک پورا نظام ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم نے اس کی روڈ میپنگ کی ہے۔ ابھی ہم اس کی ٹیسٹنگ پوری کر رہے ہیں، ایک بیچ اس سال چند اور بیچز لائیں گے، تو اس کے بعد ہم اس کی اسکیلنگ شروع کریں گے، اور آزاد کشمیر میں دیہاتوں کا ماڈل کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم 2030 تک آزاد کشمیر کے ہر دیہات میں بنا چکے ہوں گے، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سے 90,000 مائیں سرکلز کے اندر آ چکی ہوں گی۔ جو شہروں کا ماڈل ہے اس کا نام ہم نے کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ رکھا ہے، اور کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پہلے ہم نے پہلا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہم نے کراچی سے شروع کیا۔ کراچی میں گلشن معمار میں ہم نے پہلا انسٹیٹیوٹ جنوری میں شروع کیا تھا، اور الحمدللہ پہلا بیچ اس سے فارغ ہوا ہے۔ ہم شہروں میں کیا کرتے ہیں، یہی نصاب ہے، صرف شہروں میں ہم ٹرینر تیار کرتے ہیں، کیونکہ شہروں میں ہمیں بہتر صلاحیت والی خواتین مل جاتی ہیں، اور ان میں سے ٹرینر تیار کر کے پھر ہم ان کے سرکل، وہ اپنا سرکل خود بنا لیتی ہیں، اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ماڈل ہم نے اپنایا ہے، اور اس میں پورا ہمارے پاس نظام بنا ہوا ہے۔ یہ 3 گھنٹے روز کا سینٹر ہوتا ہے، یہ 9 بجے سے 12 بجے تک چلتا ہے۔ پہلے 3 مہینے میں ہم یہ کورس مکمل کروا دیتے ہیں، ناظرہ کا بھی، جو درست قرآن پڑھنا بھی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بیسک سکل دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے 3 مہینے کا جو کورس ہے وہ پھر جو فہم دین کا ہے، جس میں فہم دین، سیرت اور حدیث کا کورس ہو جاتا ہے، اور ساتھ پھر جو ہے وہ ہم فہم قرآن کا تو کورس پہلے ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ آئلی زندگی اور تربیت اولاد کا کورس بھی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو شہر کا اور دیہات کا ماڈل ہے یہ الگ الگ ہے۔ ہفتے میں یہ 5 دن یہ شہر کا سینٹر چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم خواتین کو جو ہے وہ مدرسہ سے معلمہ اور معلمہ سے مربیہ بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے اور مربی بھی تھے، تو یہ کار نبوت اسی وجہ سے ہے۔ ان کے بھی ہم سرکل بناتے ہیں، 5 سرکل کا ایک کلب بن جاتا ہے، اور پھر آگے کلب 10 کلب کا ایک کلسٹر بن جاتا ہے۔ تو ایک کلب کے اندر جو آلموسٹ 35-40 خواتین ہوتی ہیں، اور کلسٹر کے اندر 250-300 خواتین ہوتی ہیں، تاکہ ان کے بچوں کے بھی آگے کلب بن سکیں اور بچوں کو بھی آپ تربیہ میں انگیج کر سکیں۔ تو یہ ایک ویژنری کمیونٹی بنانا ہے ایک پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارا ماڈل اس وقت انشاءاللہ کراچی میں جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب لاہور کے اندر بھی ہمیں کچھ عمارتیں آ گئی ہیں، یہاں پہ بھی کوئی 8-9 جگہوں پہ ہمیں عمارتیں مل گئی ہیں۔ عمارتیں لوگوں نے آفر کر دی ہیں، سینٹرز آفر کر دیے ہیں، لوگ اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج صبح ہم ایک اسکول کے پاس گئے، اس اسکول نے ہمیں ایک پورا، اس نے کہا آپ کی 6 کمرے ریکوائرمنٹ ہے، ہم آپ کو ماؤں کے لیے 6 کمرے کا ایک پورا سینٹر بنا کے دیں گے، اس کے سارے ایکسپینسز اسکول برداشت کرے گا۔ ہم آج ایک جو ہے وہ بہادر آباد میں ایک مدرسے میں گئے، اس مدرسے نے ہمیں کہا کہ مہد الخلیل الاسلامی ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے لیے ماؤں کے کورسز کریں گے، چونکہ ہم آپ کے کردار کے ماڈل کو لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کو پوری، وہ ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی گئے، ہم نے سمجھ کر حفظ کیا شروع کیا، انہوں نے سمجھ کر حفظ کی ٹیکنالوجی بھی
ہم سے جا کے سمجھی تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بچے جب تک گھر الائن نہیں ہیں اس وقت تک بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی. آپ کی یہ 25 چیزیں جو ہے ہم بھی چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہم تو دینی مدارس کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ اسکولوں کے ساتھ کام کریں. تو انہوں نے کہا آپ کسی دینی مدرسے کو بھی اس میں ضرور لیں کیونکہ ہماری بھی یہی ضرورت ہے. لیکن ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک بچے ماں سے الائن نہ ہوں تو انہوں نے ہم ریکویسٹ کی ہے کہ اگلی دفعہ ماؤں کی ورکشاپ ان کے مدرسے میں کی جائے اور وہ ماؤں کو بلائیں گے. تو یہ لوگوں کے اندر اس میں ایک طرف اور ایک پیاس جو ہے وہ پورے ملک کے اندر موجود ہے. اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے یہ دختران اسلام تربیہ نیٹ ورک کے ہم نے چند بنیادی اصول بنائے. پہلا اصول یہ ہے کہ ہم پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ہم نئی نسل کی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید سے انٹریکشن تربیت کی بنیاد ہے. اگر آپ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی تربیت کی بنیاد درست نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ کہ تربیت اولاد گھر اور خاندان پر توجہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ خواتین اور کام نہ کریں لیکن ان کی جو اصل محاذ ہے اور کام بھی وہ ضرور کریں. جتنے کام وہ کر سکتی ہوں وہ کریں لیکن ان کا جو اصل محاذ ہے ان کا اصل محاذ ان کا اپنا گھر ہے. اور کردار سازی کی اس تحریک سے عمر بھر کی وابستگی آپ سب کو بھی یہ آپ کورس کریں گی. اور انشاءاللہ آپ کا کورس چونکہ آپا نے ہمیں کہا کہ ہفتے میں 4 دن ہوگا, بالعموم ہمارے کورس ہفتے میں 5 دن ہوتے ہیں تو انہوں نے 4 دن کے لیے کہا تو ہم نے ایک بہت ہی سینئر ٹرینر ہمارے جو ہے ان کو ہم بھجوا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں یہ مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ پہلے مرحلے میں ہمیں جو ہے وہ میل سے ہی ٹریننگ کروانی پڑتی ہے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آپ ہی میں سے ٹرینرز تیار ہو جائیں گی. اور اس وقت ہمارا جو معمار کا سینٹر ہے اس کی اپنی ٹرینرز نے سینٹر کو بھی سنبھال لیا ہے اور اپنے ارد گرد کے اور سینٹر قائم کرنے کے لیے بھی انہوں نے اب جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا ہے. ارد گرد کے سینٹر کو بھی وہ سپورٹ دے رہی ہیں لیکن پہلے مرحلے کے طور پہ میل ٹرینر سے ہی ہمیں ایک مجبوری کے تحت جو ہے سیکھنا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ خواتین ہی اپنے سینٹر کو چلا رہی ہوں گی. اور اس میں بھی ہماری مین اپروچ یہی ہے کہ اس کام کے اندر ہم سیاسی اور فرقہ وارانہ جو پولرائزیشن ہے اس سے ہمیں نکل کے کام کرنا ہوگا اور ملکی جو قوانین ہیں ان کی پابندی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. تو یہ کچھ بنیادی ہم نے اس کے اصول طے کیے ہیں. اور کراچی کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو شہر کا دیہات کے ماڈل میں چونکہ دیہات کے مخصوص حالات ہیں اور لہذا ہر گاؤں میں ہمیں ایک سینٹر بنانا ہے لیکن شہر کے ماڈل میں ہم 50,000 کے آبادی میں ایک سینٹر بناتے ہیں, ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں اور انسٹیٹیوٹ میں ہم صرف ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں, صرف ٹرینرز کو تیار کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی صرف سیکھنے کے لیے آنا چاہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ سرکلز کے اندر جائیے گا. چونکہ جب ہم ٹرینرز تیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے سرکل بناتی ہیں جو صرف سیکھنا چاہتی ہیں ان کو ہم سرکلز کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو کراچی کے مستقبل کو جیسے ہم پاکستان کا روشن مستقبل کہتے ہیں تو کراچی کا روشن مستقبل ہم کہتے ہیں کہ روشن کراچی. اس کے لیے ہم کراچی میں ٹوٹل 300 انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں. جو کراچی کی آبادی اس وقت گورنمنٹ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے اس کے حساب سے تھوڑا بہت آبادی اوپر نیچے بھی ہو تو ایک 50,000 کے بجائے 60,000 کو بھی سرو کر سکتا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن کراچی کے لیے اگر ہم 300 سینٹر بنا دیں تو یہ ایک کافی بڑا کام ہو سکتا ہے. اب یہ 300 سینٹر کیسے, اس میں ہم نے ایک مارکنگ کی ہے جو گرین کلر ہے, یہ جو الیٹ پوش ایریاز ہیں تو یہاں اس کو ہم نے گرین کلر دیا. پھر جو درمیانی سطح کے علاقے ہیں ناظم آباد ہے, فیڈر بھی ایریا ہے تو اس میں 88 سینٹرز بنیں گے. اور پھر اورنگی ٹاؤن اور ایسے جو سبربز کی بستیاں ہیں ان کے اندر کوئی 149. تو 300 سینٹر ہم نے کراچی میں بنانے اور انشاءاللہ یہ 300 سینٹر اگر ہم بنا گئے تو ان 300 سینٹر نے اگر 10 سال کام کیا اور ایک سینٹر سے ہم 25 سے 30 لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں سینٹر میں اور 6 مہینے میں ایک ٹیم نکلتی ہے. لیکن ہم نے 20 کے حساب سے لگایا ہے کہ اگر سال میں 40 صرف ایک سینٹر سے لوگ تیار ہوں, ٹرینرز 40 ٹرینر تیار ہوں تو اگر آپ 300 سے اس کو ضرب دیتے ہیں تو 12,000 ٹرینر سالانہ تیار ہو گئے ہوں گے. اور پھر وہ اپنے سرکل بناتے ہیں تو ایک سرکل میں منیمم 5
اور میکسیمم 9 کا، اگر 7 کی بھی ایوریج لگائیں تو آپ کا جو سرکلز وہ آگے چلا رہے ہوں گے. اور یہ سرکل ہم چلا کے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ لوگوں کو ہم فلی سپورٹ دیتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ پورا تجربہ ہم کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں. تو آپ کراچی میں 300 سینٹر مکمل ہونے کے بعد 10 سال میں آپ 6,60,000 ٹرینر تیار کر کے آپ 4 ملین ماؤں کو ان سرکلز میں لے سکتے ہیں. اگر 4 ملین مائیں بچوں کی تربیت صحیح کر رہے ہوں تو کراچی بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا؟ تو یہ خواب جو مستقبل کا خواب ہے نا، وہ مستقبل کے خواب کو آپ کو بالکل ایک سائنٹیفک طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے. تو جو مستقبل کا خواب ہے ہمارا، اسی طرح سے پورا اس کا ہم نے ایک نظام بنایا ہے. لاہور کے جیسے 226 سینٹر بن رہے ہیں، اور لاہور کا ہم نے، لاہور میں بھی ہمارے سینٹر اب آغاز ہو گئے ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح ماؤں کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. تو وہاں پہ کوئی 3 ملین سے زائد جو ہے وہاں پہ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے. تو یہ ہم ایک طرف کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ ماؤں کی ایک اجتماعیت بنا رہی ہے، ٹیچرز کی ایک اجتماعیت بنا رہی ہے، بچوں کی ایک اجتماعیت بنا رہی ہے. یہ 3 والنٹیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک پورا اس کا آرگنائزیشن چارٹ ہم نے بنایا ہے. اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ دیہات کا ماڈل ہے، ایک طرف شہر کا ماڈل ہے. اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ 14 لاکھ خواتین سالانہ سرکلز میں جا رہی ہوں گی، اور 10 سال میں آپ پورے پاکستان کو بدل کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ماں کا انسٹیٹیوٹ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے آیات کے بغیر پاکستان کو بدلنے کا کوئی اور نقشہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا. 76 سال ہو گئے ہیں، 76 سال سے ہم کسی نجات دہندہ کی تلاش میں کہ وہ آئے گا اور ہمارا نظام بدل دے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دودھ زہریلا ہوگا تو اس کا مکھن بھی زہریلا ہوگا. لیکن اگر آپ سوشل چین نیچے سے اوپر جاتی ہے، اگر یہ جو 3 گاؤں ہم نے آپ کے سامنے رکھے، انہوں نے اپنے اپنے گاؤں کو، اپنے حصے کے پاکستان کو ٹھیک کر دیا. اگر ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر ماں کے انسٹیٹیوٹ کے آیا کے لیے جو کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی. اور یہ ہماری پوری ایک پکچر ہے کہ ہمارے 3 جو ہے پروگرامز ہیں، پھر یہ 3 پروگرام ہمارے چلے جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، گورنمنٹ میں، پرائیویٹ میں. یہ ایک تعلیم میں ہمارا انفلوئنس ہے. لیکن پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے 3 انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، اور اس انسٹیٹیوشنز میں ہمارا جو ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن سینٹر بھی ہے، کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی ہے جو شہر کی ماؤں کے لیے ہے، اور پھر کریکٹر ایجوکیشن اکیڈمی بھی ہے جو اساتذہ کی تیاری کے لیے ہے. تو اس طرح ہمارے 3 انسٹیٹیوشن ہیں، 3 ہمارے پروگرامز ہیں، اور ان کے ساتھ 3 ہی ہماری والنٹیئر اجتماعیت ہیں. تو یہ جو پورا ایک نیٹ ورک ہے، اور آپ نے دیکھا ہمارے لوگوں میں پتیاں بھی 3 ہیں. تو گویا کہ ایک پورا ہم نے اس کا ایک پورا نظام بنایا ہے، اور ہم پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے جیسے آپ سب کے ساتھ مل کر ایک خواب دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان کا روشن مستقبل جو ہے اس وقت ہمارے لیے، اگر ہم نے اپنے نئی نسلوں کی، آپ جو لوگ بھی یہاں سے بیرون ملک چلے گئے ہیں، جس ملک میں بھی آپ چلے جائیں، مجھے کافی امریکہ میں، برطانیہ میں اور دنیا میں ٹریول کرنے کا بہت موقع ملا ہے. آپ اپنے ملک کے علاوہ جس ملک میں بھی جاتے ہیں آپ اس کے 2 نمبر شہری ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ آپ کو ایکول سٹیٹس دیتے بھی ہیں تو اس کے باوجود بھی وہ بھی آپ کو امیگرینٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ بھی خود کو امیگرینٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ 1 نمبر شہری صرف اپنے وطن کے اندر ہوتے ہیں. اور جو لوگ اپنے وطن کو تبدیل کرنے کا عزم نہیں رکھتے تو وہ زندہ قوموں میں سے نہیں ہوتے. تو ہمیں ایک زندہ قوم بننا ہے. ہم نے اپنے وطن کو آگے لے جانے کے لیے امت کے عروج کا خواب ہم نے دینا ہے. ہم نے اپنی نئی نسل کو، جو اس سے پہلے بھی مسلمان جب عروج پہ گئے ہیں تو وہ سوچ کی وجہ سے گئے ہیں،
اور آج ہم نے عروج کا جو خواب ہے اس کو سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. تو پاکستان کے روشن مستقبل کا جو خواب ہے وہ ہم سب کا ایک اجتماعی خواب ہے, اور اس کے لیے جو ایک لائے عمل ہم نے آپ کو دیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ماں کے انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کا احیام کریں, ماؤں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ نئی نسل کی صحیح تربیت کریں, اور پھر ایک ایسا پاکستان بنے کہ جو دنیا کی امامت, دنیا میں اسلام کو کی لیڈرشپ کے لیے تیار ہو. تو یہ اس وقت ہمارا خواب ہے, اور یہ جو کراچی کو روشن کرنے کے لیے ہم نے 30 زونز میں تقسیم کیا ہے, اور ہر زون میں انشاءاللہ 10 جو ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہوں گے, اور ہر پھر جو زون میں ہم 30 زونز کے لیے ہمیں مستقبل میں 30 خواتین کی ایک ٹیم چاہیے, پھر ان کے ساتھ 4-5 لوگوں کی ایک ٹیم ہوگی. تو اس طرح 30 زونز میں اگر 30 ٹیمیں ہمیں مل جائیں گی, مجھے امید ہے کہ یہاں ایک آپا کی توسط سے ہمیں کافی جگہوں سے خواتین آ رہی ہیں, انہی میں سے ہمیں انشاءاللہ وہ خواتین ملیں گی جو پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے وہ آگے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گی. ہم کہتے ہیں کہ ایک خاتون کے لیے آلموسٹ 3 گھنٹے سے زیادہ کام کرنا ممکن نہیں ہے. 3 گھنٹے وہ دے سکتی ہے, اور وہ بھی جس وقت بچے جو ہے وہ اسکولوں میں ہوتے ہیں یا مرد بھی گھر سے باہر ہوتے ہیں, تو ہفتے میں 5 دن 3 گھنٹے والنٹیئر کرنا, جو لوگ بھی اس کام کے لیے آئیں, اس تحریک کا حصہ بنیں. تو ہمیں سب سے پہلے 30 لیڈرشپ تیار کرنی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ایسی خواتین تیار ہوں گی کہ جو 30 زونز کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی. اور اس وقت اور بھی مختلف جگہوں سے ہمیں کافی ایک لحاظ سے اپروچ ہو رہی ہے. ہمیں ابھی امکان ہے کہ انشاءاللہ ہر علاقے سے ایک ابتدائی کام کو ذرا آپ کو اندازہ ہے کہ شروع کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اگر 30 یکسو لوگ بھی مل جائیں تو 30 یکسو لوگ ایک ملک کو تبدیل کرنے کے لیے بھی کافی ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کے اندر اخلاص ہو, جو ایک ویژن پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, جن کے اندر ایک ول ہو, جو یہ بلیو کرتے ہوں کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا, اور یہ کام بالکل ہونے والا کام ہے. یہ جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں ساری چیزیں بالکل ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے. میں جس وقت ریڈ فاؤنڈیشن بنا رہا تھا اس وقت اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, لیکن اس وقت بھی میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ 1 لاکھ بچے اور 5000 استاد میرے اداروں میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خواب پورا کر دیا. مجھے اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمیں ابتدائی طور پہ مخلص اور کمیٹڈ لوگ مل گئے, اور وہ اس قوم کے اندر بے شمار ہیں, ان کو ایک ویژن پہ اکٹھا کرنا ہے, اور اس ویژن پہ ہم نے کافی محنت کی ہے. 10,000 گھنٹے میں نے اس کام کو ڈیولپ کرنے کے لیے لگائے, اور انشاءاللہ ایک پرفیکٹ ویژن, ایک پوری اسٹریٹجی ہم نے اس کے لیے بنائی ہے. اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ ہم اگلے 10-15 سال میں ایک فیصلہ کن کام کر لیں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارا ہدف ہے کہ ایک طرف ہم بچوں پہ اسکولوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. بچے جو ہے جب اس وقت قرآن کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو سپارک ہے, ان کے اندر جو حرارت ہے, ان کو جو امت کے عروج کا خواب ہم دیں گے, ایک طرف وہ آپ کو کے ساتھ ملے گا, اور ماں کے انسٹیٹیوٹ کو, ٹیچر کے انسٹیٹیوٹ کو جب ہم ٹیچر سے ملتے ہیں ان کے اندر بھی بے شمار ٹیچرز میں ایک بڑی حرارت ہم دیکھ رہے ہیں. لوگ ہمیں کہتے تھے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کام نہ کریں, گورنمنٹ کا ٹیچر تباہ ہو چکا ہے, اس کے اندر زندگی ہی نہیں ہے. لیکن میں نے سفر شروع کیا, اور میں نے ٹیچرز کے ساتھ جب انٹریکشن شروع کیا, اور 1 مہینے کے لیے ٹیچر ہمارے پاس آتی ہیں, پہلے ہفتے میں ظاہر گورنمنٹ نے ان کو نامینیٹ کیا ہوتا ہے, بڑی دکھی ہوتی ہیں کہ ہمیں بچوں کو چھوڑ کے اور گھر والوں کو چھوڑ کے 1 مہینے کی ٹریننگ کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ. لیکن دوسرے اور تیسرے ہفتے میں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی, اگر ہم اس کورس میں نہ آئی ہوتی تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. یہاں سے ہم زندگی کا مقصد لے کے جا رہی ہیں. تو ٹیچرز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, ماؤں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی, اور انشاءاللہ
جو ہمیں لیڈرشپ اس سے ملے گی. پھر ہمیں 300 ایریاز، ہم 300 سینٹر بنانا چاہتے ہیں، تو 300 سینٹرز کے لیے ہمیں لیڈرشپ چاہیے، اور ہر سینٹر کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرینرز کی ایک ٹیم چاہیے. تو یہ پورا ایک ہم دراصل ہم ریت چھان رہے ہیں اور ہیروں کو تلاش کر رہے ہیں. وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے آنے والوں نسلوں کو اس بڑی سنت کے لیے تیار کرنے کے لیے. ہم بہت چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت قرآن میں بیان کیا گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا جو مشن ہے وہ تو ہم نے بلا دیا ہے. ہم تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ دنیا میں چیلنجز درپیش ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ مستقبل میں ملک کے عروج کا، اگر پاکستان ہی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. کئی لحاظ سے آپ دیکھیں، جو دنیا میں 56 اسلامی ملک ہیں، لیکن ان 56 اسلامی ملکوں میں سے بڑی طاقت بننے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں. ایک پری ریکویزٹ یہ ہے کہ اس کی پاپولیشن بڑی ہونی چاہیے، تو اس پہ ٹوٹل 7 ملک رہ جاتے ہیں. پھر ایک دوسری پری ریکویزٹ یہ ہے کہ ان ممالک میں جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوں، ان میں مسلمانوں کی پرسنٹیج 90% پلس ہونے چاہیے. تو آخر میں 2-3 ملک رہ جاتے ہیں، اور ان 2-3 ملکوں میں سے ایک پری ریکویزٹ یہ ہے اس کی ایگریکلچر بیس ہونی چاہیے، اور ایک چونکہ فوڈ سیکیورٹی مستقبل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایک پری ریکویزٹ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ویپن پاور ہونی چاہیے. تو دنیا میں اس وقت 8 بڑی طاقتیں ہیں، لیکن دنیا میں 6 دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے ہمارے پاس. اٹامک پاور بھی ہے ہم، لیکن ایسے ایٹم بم کو ہم کیا کریں گے کہ کسی کے گھر میں چور داخل ہو گیا تو اس کے پاس پستول تھا، اس نے کہا اس پستول کو میں کہاں چھپاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ایٹم بم کو ہم کیسے کریں گے کہ ہماری، میں نے خود یعنی اب جنرل سے یہ بات سنی ہے کہ اب فوج یعنی اب فوج کے بجائے معیشت جنگ لڑتی ہے. تو جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل پہ کام کریں. قوموں کی زندگی میں 10-20 سال کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمیں آپ میں سے ایک ایسی ٹیم مل جائے جو ایک مقصد کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہو، جو ایک بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر ہم صرف جو کراچی میں ہی، میں تو کہتا ہوں کہ 30 لوگ کمٹمنٹ والے مل جائیں تو ملک کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں. اور مجھے آپ میں وہ باصلاحیت لوگوں کو میں جانتا ہوں خود کہ انشاءاللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکسوئی دے دی تو وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس کراچی کو تبدیل کردار کے ذریعے سے کراچی کو تبدیل کر دیں. تو یہ ایک ہم ہیروں کی تلاش میں ہیں، اور پھر یہ جگہیں بھی ہمیں مل جائیں گی، اور یہ پورا ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے کس ایریا میں کہاں کہاں سینٹر کھلنے ہیں، کتنے سینٹر کھلنے ہیں. تو اس کا پورا ہمارے ساتھیوں نے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے. تو مجھے امید ہے، ایک تو میں آپ سے اپیل بھی کروں گا کہ ہم آپا نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے سب سے بیسٹ ٹرینر کو بھیجیں، تو یہاں بھی ہمارے پاس ٹرینر ہیں. یہاں جو ہمارے فرحان صاحب انشاءاللہ ان کا آپ سے رابطہ رہے گا. فرحان صاحب ہمارے جو مدرس کے انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کو یہ جو کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو کراچی میں ہیڈ کر رہے ہیں، اور بہت کمٹمنٹ والے آدمی ہیں، اور پہلا انسٹیٹیوٹ بہت ہی سکسیسفلی انہوں نے بنایا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ ایڈیسن نے پہلا بلب بنانے کے لیے 10,000 تجربے کیے تھے، اس کے بعد تو پھر فیکٹری لگانی ہوتی ہے. تو یہ تقریباً اب فیکٹری لگانے کی پوزیشن میں آ گئے، اور ہم جو ایک انکیوبیشن سے نکل آئے ہیں، اور اب ہم 300 سینٹرز کی جو اسکیلنگ ہے انشاءاللہ وہ شروع کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ یہاں سے کمٹمنٹ والے نکلیں گے
کہ جو انشاءاللہ پورے کراچی کو بدلنے کے لیے اور اس کے بعد پورے ملک کو بدلنے کے لیے ہمارے اس سفر میں جو ہے وہ ساتھی بنیں گے ہمارا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری جو مجلس ہے اس کو پاکستان کے روشن مستقبل کا ایک ذریعہ بنا دے اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عروج بخشنے کے لیے ہم سے بھی کوئی کام لے لے اور اس کے نتیجے میں اپنی رضا کی متاع بے بہا ہمیں عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.